بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ بندے کا ذکر کرنا، اپنے رب کو یاد کرنا، اللہ رب العزت نے یہاں کسی مخصوص ذکر کی صراحت نہیں فرمائی بلکہ ذکر کو مطلق رکھا۔ اس لیے جب مفسر علیہ رحمٰن نے اس کی تفسیر کی ہے تو فرمایا بالصلاۃ والتسبیح ونحوہ، یعنی یہ ذکر نماز کے ذریعے ہو، تسبیح کے ذریعے ہو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں رب کو یاد کرنے کے وہ۔ تو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ تو رب کے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو معنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ ذکر کیا کہ اللہ کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان ذاکرین کو ان کے اس ذکر کی جزا اور اس پر ثواب عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے رب کے یاد کرنے کا مطلب۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ رب کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تسبیح نماز وغیرہ کے ذریعے، اسی طرح اللہ پاک بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے خود یاد کرتا ہوں، کسی کے سامنے ذکر کیے بغیر۔ اور جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے سامنے۔ تو دونوں تفسیر مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں کی ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ، تم میرا ذکر کرو نماز کے ذریعے، تسبیح وغیرہ کے ذریعے۔ اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ قیل معنیٰ اجازیکم، ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے اجازیکم، کہ میں تمہیں تمہارے ذکر کا بدلہ دوں گا۔ وفی الحدیثی، اور حدیث شریف میں عن اللہ، اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یعنی یہ حدیث قدسی کو بیان کرنے کے لیے عن اللہ کے الفاظ لے کر آئے ہیں مفسر علیہ رحمہ، کیونکہ حدیث قدسی میں ارشاد جو کچھ ہوتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے، سرکار کے الفاظ ہوتے ہیں، سرکار اس کی روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہے من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ، کہ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بذات خود اس کو یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ، اور جو مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وشکر لی، اور میرا شکر کرو۔ نعمتی بالطاعت، یعنی میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر کرو۔ شکر کیسے کریں؟ کہا بالطاعتی، طاعت کے ذریعے، فرما برداری، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ اگر انسان رب کا فرما بردار نہیں ہے تو چاہے وہ زبان سے ہزار تشکر کے الفاظ بولے، الحمدللہ علی کل حال کہتا رہے زبان سے، مگر اللہ کا طاعت گزار فرما بردار بندہ نہیں ہے تو ایسے کا شمار شاکرین میں، شکر کرنے والوں میں نہیں ہے، کہ حقیقت میں شکر کرنے والے وہی ہیں جو طاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ اور میرا شکر کرو، یعنی نعمتوں کا شکر کرو طاعت کے ذریعے۔ ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کس کے ذریعے؟ بالمعاصیتی، گناہ کے ذریعے۔ گناہ اللہ رب العزت نافرمانی بھی ہے۔
کیونکہ اللہ نے کام کر رکھے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کبھی نافرمانی نہ کرے، لیکن جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے منعم کی، نعمت دینے والے کی، تو گویا وہ اس نعمت کی ناشکری کر رہا ہے نا۔ تو ولا تکفرون کا معصیتی ذکر کیا کہ ناشکری کی سب سے اعلیٰ درجے کی قسم ہے وہ معصیت اور نافرمانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ یہ آیت استعانت بغیر اللہ کے جواز کے سلسلے میں صریح ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، وہ شرک یا کفر یا ناجائز حرام بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا غیر ہونے میں تمام چیزیں برابر ہیں، وہ چاہے اولیاء ہوں، وہ چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے دنیا میں انسان ہوں یا اور کوئی مخلوق ہو، غیر اللہ ہونے میں سب برابر ہیں، ہے نا۔ وہ ان کے مراتب کے فرق ہیں، لیکن غیر اللہ ہونے میں اس خصوص میں وہ سب برابر ہے، سب اللہ کے غیر ہیں۔ نماز و صبر بھی اللہ کا غیر ہیں، جن سے مدد مانگنے کو خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، قرآن کی نص سے صریح ہے نا۔ تو غیر اللہ کا سے مدد لینے کا جواز اس آیت کریمہ سے خوب ثابت ہے، بلکہ اس کا صیغہ امر تو یہ تقاضا کر رہا ہے کہ بعض موقعوں پر غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ لازم ہو جائے گی، جیسے کہ قیامت میں شفاعت کا مسئلہ، حضور کی شفاعت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہے نا۔ اب وہ الگ بات ہے، کسی کو گناہوں سے شفاعت ملے گی، کسی کے شفاعت کے ذریعے درجات بلند ہوں گے، کسی کو شفاعت کے ذریعے قرب کی منزلیں ملیں گی، لیکن بہرحال سرکار کی شفاعت وسیلہ ہے جنت میں جانے میں، اور شفاعت کے بغیر جب کسی کو جنت نہیں ملے گی تو حضور کی شفاعت تو سب کو طلب کرنی پڑے گی نا۔ حضور کی شفاعت تو سب چاہیں گے، اور حضور کی شفاعت بھی تو اللہ کا غیر ہے نا۔ تو کہیں غیر اللہ سے مدد ضروری ہو جاتی ہے، اگر وہ مدد نہ ملے تو انسان کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہابیہ دیابنا جو استعانت اولیاء یا انبیاء کو بدعت کہتے ہیں یا کفر و شرک کہتے ہیں، وہ گویا کہ قرآن مقدس کی اس نص صریح سے انکار رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا علی الآخرۃ بالصبر، اے ایمان والو مدد طلب کرو آخرت پر صبر کے ذریعے۔ صبر کس پر کرنا؟ علی الطاعۃ والبلاء، طاعت پر اور مصیبت پر۔ صبر کئی طریقے سے ہوتا ہے، کئی بار عبادت پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، بلکہ کئی بار کیا کرنا ہی پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، سستی کاہلی جسم میں بھری ہوئی ہے، لیکن انسان پھر بھی جو ہے نماز پڑھتا ہے نا، اپنے جسم کا درد بھول کر، سردی گرمی کی شدت برداشت کر ہے نا، دکھ تکلیف سب دل میں سمیٹ کر عبادت کر رہا ہے، تو یہ عبادت پر صبر ہے نا۔ عبادت کرنے میں بھوک لگ رہی ہے روزے میں، لیکن پھر بھی صبر کر رہا ہے، وہ عبادت پر صبر ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بہت سارا مال جا رہا ہے، جس سے دل میں حسرت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، عبادت پر صبر ہے۔ کئی بار مصیبت پر صبر ہوتا ہے، جیسے بیماری ہے اس پر صبر کیے بیٹھا ہے، ناشکری کے لفظ نہیں بول رہا ہے، تباہ و برباد ہو گیا، مال ہلاک ہو گیا، صبر کر رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ جسم کا کوئی عضو خراب ہو گیا، صبر کر رہا ہے، ناشکری نہیں کر رہا ہے نا۔ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، صبر کر رہا ہے، ناشکری کے کلمات نہیں بول رہا ہے۔ تو صبر طاعت پر بھی ہوتا ہے، اور صبر بلا اور مصیبت پر بھی ہوتا ہے۔ نماز صبر سے مدد چاہو، طاعت پر اور مصیبت پر، والصلاۃ اور نماز سے۔
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی مشکل اور پریشان کل معاملہ پیش آتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود نماز پڑھتے اور اپنے اہل کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ظاہری مصیبتوں، ظاہری تکلیفوں سے نماز کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ اور استعانت کرتے ہیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور یہ خالص اسلامی، خالص قرآنی، خالص سیرت نبی سے متعلق یہ طریقہ ہے۔ لیکن آج ہماری اقوام اہل سنت کا حال یہ ہے کہ وہ استعانت بالصلاۃ یا استعانت بالصبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ استعانت بالتعویذ کرتے ہیں۔ استعانت بالگھنڈا کریں گے، ہے نا، ذرا سا کوئی مصیبت ہوئی فوراً پہنچ گئے تعویذ لینے، ہے نا، ذرا سی بیماری ہوئی پہنچ گئے تعویذ لینے۔ حالانکہ اللہ نے جو قرآنی نسخہ بتایا وہ یہ کہ مدد طلب کرنا ہے نماز کے ذریعے، ہے نا، نماز کے ذریعے اللہ مصیبتیں دور کرے گا۔ حضور کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ جب سرکار کو کوئی پریشان کن معاملہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ تو یہ نسخہ تھا، اس میں اللہ کی عبادت بھی ہو رہی تھی، دل کی طہارت بھی ہو رہی تھی، اور پریشانی بھی دور ہو رہی تھی۔ لیکن تعویذ میں بدن میں وہی سستی کاہلی، ہے نا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عدم اعتمادی بھی کسی طرح کسی نہ کسی ضمن میں اس کے ہے، پھر شاید پھر حد درجہ تعویذات پر بھروسہ، ہے نا، اور پھر انسان اس سے وہمی بھی ہو جاتا ہے، ذرا سا کچھ ہوا تعویذ لینے پہنچ گئے۔ اور جاہلوں کی پھر دکانیں بھی تعویذوں کی بڑی چل رہی ہیں، ہے نا، ایسا ایسا جاہل تعویذ لکھ رہا ہے جس سے الف با تا لکھنا نہیں آتا ہے، الٹے سیدھے اس میں لکیر کاٹ کر الٹے سیدھے اسکریچ بنا کر وہ بیچ رہا ہے تعویذ۔ اور وہ بیچ اس لیے رہا ہے، اسے پتا ہے جو لینے آ رہا ہے وہ اس مجھ سے بڑے جاہل ہیں، انہیں خود نہیں پتا ہے کچھ کہ میں کیا لکھ کر دے رہا ہوں۔ مجھ سے خود کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب تم الحمد شریف بھی یاد ہے، اردو لکھ لیتے ہو نہیں لکھ لیتے ہو، تعویذات کہاں سے لکھ رہے ہو، کس آیت کریمہ کی عدد کا استخراج کیا ہے آپ نے، کن احادیث سے تعویذات آپ کے مستخرج ہیں؟ نہیں پتا ہے کہ انہیں کچھ کہنے والے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ تعویذات بیچتے رہو، 10 10 5 5 ہزار روپے لیتے رہو۔ تو ہماری قوم اس میں مبتلا ہے، اس لیے نحوست مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ تعویذات لکھنا جائز ہے اور تعویذات پر اجرت بھی جائز ہے، لیکن آج جو تجارتیں اور مکر و فریب، بلکہ مکاری کہوں، بے حیائی کہوں، جو تعویذات کے نام پر پنپ رہی ہے قوم میں، وہ کسی طرح بھی قابل برداشت نہیں ہے اسلام کے اندر، ہے نا۔ اور اس سے لوگوں نے اس بدزن بھی ہوئے اور دین سے بدزن بھی کر رہے ہیں، ہے نا۔ بڑے بڑے دعوے رہتے ہیں ان کے کہ یہ وظیفہ پڑھو تو ایسا ہو جائے گا، یہ کلمات پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ کلمات پڑھو، اور اتنا وہ بتاتے ہیں جیسے کہ گویا یقین ہو جاتا ہے انسان کو، اور پھر وہ الٹا سیدھا جھوٹ بولنے والا، حرام کھانے والا، بے نمازی، بے داڑھی منڈا الٹا سیدھا پڑھنا شروع کرتا ہے الٹے سیدھے مخرج کے ساتھ، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ دین سے الگ بدزن ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ ایسی کہتے رہتے ہیں، ہم نے فلاں آیت پڑھی کچھ نہیں ہوا، فلاں کلمات پڑھے کچھ نہیں ہوا، فلاں وظیفہ پڑھا کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ دینی چیزوں سے بھی بدزنی اور عدم اعتمادی انسان کے دل میں بیٹھتی جا رہی ہے نا۔ تو دنیا تو برباد ہوتی ہے، ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دعا تعویذ کی اصل صرف اتنی تھی کہ یہ ایک شفا کے ذریعے ہے، شفا اللہ کے دست کرم میں ہے، وہ چاہے تو عطا فرمائے اور چاہے تو کچھ نہ ہو۔ اور پھر دعا تعویذ جو بزرگوں کے روحانی عمل تھے، ہے نا، ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، ان کے عمل میں تاثیر تھی، تو ان کے تعویذات مؤثر ہوتے تھے، استفادہ کرتے تھے لوگ ان سے، اور انہوں نے کبھی اس کو پیشہ نہیں بنایا، ہے نا۔ تو ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا کہ قرآنی نسخے، سرکار کی سیرت سے متعلق طریقہ کار کو چھوڑ کر اس نے دعا تعویذ ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو آخرت پر، صبر کر کے طاعت و مصیبت پر، اور نماز کے ذریعے۔ خصاحہ بالذکر لتکررها وعظمها۔ اب یہاں نماز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ صبر کے ضمن میں نماز بھی آ گئی تھی، کیونکہ نماز طاعت ہے نا، عبادت۔
تو اس پر ہمیشگی اختیار کرنا یہ بھی صبر ہے، تو صبر کے ضمن میں آ گئی تھی یہ، لیکن پھر بھی اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو اس کی وجہ مصنف بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ یہ متکرر ہوتی ہے، دن میں 5 بار پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر یہ نفس پر بہت بھاری بھی ہے۔ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ بے شک نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے جھکتے ہیں کوئی بھاری نہیں ہے۔ تو یہ بہت بھاری چیز ہے اور دن میں بار بار آتی ہے، اس لیے خصوصی توجہ اس پر دلائی کہ اس کے ذریعے مدد چاہو۔ خصھا بالذکر لتقررھا وعظمھا، اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا اس کے متقرر اور بھاری ہونے کی وجہ سے۔ ان اللہ مع الصابرین بالعون، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بالعون مدد کے ذریعے۔ بالعون سے جو تفسیر کی اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو مع لفظ ہے نا، مع، یہ معیت کو بتاتا ہے، ساتھ کو، اور معیت کبھی زمانی ہوتی ہے اور کبھی مکانی ہوتی ہے۔ جیسے زید میرے ساتھ کمرے میں رہے تو اس کو مجھ سے معیت مکانیہ حاصل ہے کہ اس کا اور میرا مکان ایک ہے۔ زید میرے زمانے میں پیدا ہوا ہے تو اس کو میرے ساتھ معیت زمانیہ حاصل ہے کہ اس کا اور میرا زمانہ ایک ہے۔ اور عام طور پر لفظ مع انہی دونوں معنی میں آتا ہے، یا تو زمان کا فائدہ دے گا یا مکان کا۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ زمان اور مکان سے پاک ہے، زمان اور مکان اس کے لیے ثابت کرنا ہی کفر ہے، تو پھر ان اللہ مع الصابرین کا کیا مطلب ہوا؟ تو مفسر علیہ رحمان نے بالعون سے تفسیر کر کے مع کی مراد کو متعین کیا کہ ہاں مع سے مراد معیت زمانیہ یا معیت مکانیہ نہیں ہے، بلکہ مع سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید اور نصرت اور حمایت ان کے ساتھ ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، بالعونی اپنی مدد کے ذریعے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم اموات بل هم احیاء، اور نہ کہو انہیں جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ مقتولین بدر کے سلسلے میں نازل ہوئی، جو مسلمان بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے حوالے سے نازل ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے ہمارے مالک، تو نے ہمیں درجہ شہادت دے کر آخرت کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں سے ہمارے ان گھر والوں کو کیسے اطلاع ہوگی جو بھی دنیا میں زندہ باقی رہ گئے؟ اگر ہمارے اتنے اچھے حالات ان کو نہیں پتہ لگے تو کہیں وہ ظاہری نقصان اور جان کا خمیازہ جہاد کو سمجھ کر جہاد سے بے رغبت ہو کر نہ بیٹھ جائیں، ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں کہ ہم جائیں گے تو خالی مارے جائیں گے۔ تو ہمارا جو عمدہ حال تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کی اطلاع ان کو دے دے، تاکہ انہیں رغبت رہے اور وہ بھی شہادت کی تلاش میں رہا کریں۔ تب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور جو شہداء تھے ان کی شان بیان کی کہ انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں سبز ہرے پرندوں کے قالب میں ہیں، یعنی ہرے پرندوں کے جسم میں رہتی ہیں وہ، اور وہ جہاں چاہتی ہیں جنت میں جاتی ہیں، آزاد ہیں وہ۔ یہ جب فضائل بیان کیے اور یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو لوگوں میں بڑا شوق شہادت پیدا ہوا، لوگ بڑے بےتاب تھے کہ ہمیں بھی کوئی موقع ملے، ہم بھی جنگ میں جائیں اور وہاں شہید ہو جائیں۔ جنگ احد جو ہوئی ہے نا، میدان احد میں، وہ وہی بدر والوں کے جنتی لوگوں کے حالات جنہوں نے جانے تھے اور جو لوگوں میں شوق پیدا ہوا تھا وہ اسی شوق کا نتیجہ ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور معمر عمر دراز صحابہ اکرام کی رائے یہی تھی کہ احد میں جا کر جنگ نہ لڑی جائے بلکہ مدینے میں رہ کر صرف دفاع کیا جائے، جیسے جنگ خندق میں کیا گیا تھا۔ لیکن جنہوں نے فضائل بدر کے شہداء کے فضائل سن رکھے تھے ان میں بڑا نوجوانوں میں بڑا جذبہ تھا، جنگ کرنے کا بڑا جوش و خروش تھا، تو ان کی یہی تھی کہ نہیں ہم لڑیں گے اللہ کی راہ میں۔ تو سرکار نے جب دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگی ہتھیار باندھ کر
اپنے بدن پاک پر باہر تشریف لائے، تو ان لوگوں کو تھوڑا افسوس ہوا کہ ہم نے سرکار کی رائے کو اختیار کرنا چاہیے تھا، حضور کی رائے سے ہمیں اتفاق کرنا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہیں رہیں گے، نہیں لڑنے جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا نبی کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب وہ جنگ کے ہتھیار باندھ لے اپنے جسم پر تو اپنا کام پورا کرنے سے لڑے بغیر کھول دے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم احد میں تشریف لے گئے، اور احد کا جو حال ہوا وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مسلمانوں کو اس میں بظاہر شکست، بھاری شکست ہوئی تھی، ہے نا۔ فرمایا فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم اموات، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل ہم احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ارواحهم فی حواصل طیور خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے قوال پوٹوں میں ہیں۔ حواصل کہتے ہیں پوٹے، یعنی وہ قالب۔ تسرح فی الجنتی حیث شاءت، جنت میں سیر کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ لحدیث بذالک، کیونکہ اس بارے میں حدیث ہے۔ ولکن لا تشعرون تعلمون ما هم فیہ، زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، یعنی تم ان چین اور آرام کو نہیں جانتے جس میں وہ ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ لِلْعَدُوِّ وَالْجُوعِ الْقَحْطِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بِالْهَلَاكِ وَالْأَنفُسِ بِالْقَتْلِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْمَوْتِ وَالثَّمَرَاتِ بِالْجَوَائِحِ، اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ذریعے۔ کس کا خوف؟ للعدو، دشمن کا، یعنی دشمنوں کے خوف سے تمہیں دوچار کر کے آزمائیں گے کہ دیکھو تم ثابت قدم رہتے ہو یا اپنے قدموں کو پیچھے کر لیتے ہو۔ والجوعی، اور بھوک سے آزمائیں گے، یعنی القحط، قحط سالی کر دیں گے۔ قحط سالی جس میں بارش ہونا بند ہو جاتی ہے اور لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس جاتے ہیں، لقمے لقمے کو ترس جاتے ہیں، اسے قحط کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں 6 سال کا قحط پڑا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی اور کوئی کھیتیاں ہوتی کچھ نہیں ہوئی تھی، تو وہ بڑا سخت زمانہ تھا، ہے نا۔ لوگوں کو زکوٰۃ نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، خود اپنا ذاتی خرچ چلانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس سے اللہ کی بارش جو پانی اتارتا ہے رب، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اگر 2-4 سال بارش نہ ہو تو زمین کا جو پانی ہے نا یہ سب خشک ہو جائے گا، پھر نہ پینے کے لیے پانی ہوگا انسان کے، نہ جانوروں کے، اور نہ کوئی سبزہ اگے گا، اور چند سالوں میں دنیا موت کے گھاٹ اتر جائے گی، ہے نا، یہ حال ہو جائے گا۔ تو 6 سال کا قحط تقریباً پڑا تھا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں۔ مگر ایک بات تمہیں بتاؤں، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بکری جس کا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ دعا تھا جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ شریف، ام معبد کے خیمے پہ ٹھہرے تھے نا، تو سرکار نے اس بکری کے پستانوں کو اپنا دستے کریم لگا کر دعا تھا، تو اس کی برکت یہ تھی کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے تک زندہ رہی تھی، اور قحط میں دودھ بھی دیتی رہی تھی وہ، اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی رسول ہے حضرت عدی ابن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے، حاتم تائی جو سخاوت میں مشہور، اس کے بیٹے عدی ابن حاتم صحابی رسول ہیں، اور یہ اتنے سخی، اپنے باپ کی طرح سخی تھے یہ۔ ان کا بھی عالم یہ تھا جب لوگوں کو کھانے کے آلے پڑے تھے، یہ ان دنوں میں بھی اپنے قبیلے کی زکوٰۃ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس ادا کرتے تھے۔ اتنے شاندار صحابی ہیں یہ۔ ان سے کسی نے ایک بار شاید کچھ درہم مانگ لیے تھے، تو یہ ناراض ہو گئے تھے، اور اپنی اس کو توہین جانا تھا کہ اتنی چھوٹی رقم مجھ سے مانگ رہے ہیں آپ۔ اتنے سخی تھے یہ کہ وہ جو مانگ رہا تھا وہ ان کے شایان شان نہیں تھا، تو آپ نے اسے بہت زیادہ دیے، اور نصیحت بھی کی کہ مانگے تو ٹھیک سے مانگے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کو کم کر کے، بالہلاک، ہلاکت کے ذریعے،
والانفسی، اور کچھ جانوں کو کم کر کے، قتل کے ذریعے، مرض کے ذریعے، موت کے ذریعے، والثمرات بالجوائے، اور پھلوں کو کم کر کے، بالجواہی یہ جاویحہ کی جمع ہے، معنی آفت، جو پھلوں کو لائق ہوتی نا کیڑے وغیرہ وہ، اور پھلوں میں کمی کر کے بالجواہی آفتوں کے ذریعے، ان تمام طریقے سے اللہ پاک فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لنختبرنکم فننظر اتصبرون ام لا، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں اس طریقے سے آزمائیں گے، اور یہ کلام صحابہ کرام سے نہیں ہو رہا ہے صرف، اس کے مخاطب تمام مسلمان ہیں کہ اللہ اس طریقے سے آزمائے گا، اور یہ آزمائش اس طریقے کی منصوص علیہ ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی آزمائش عموماً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کرتا رہتا ہے نا۔ اب دیکھ لو اس میں کیا ہے، دشمن کا خوف بھی ہے، قید سالی بھی ہے، مال کی کمی بھی ہے، جان کی کمی بھی ہے، پھلوں کی کمی بھی ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات ہے نا، سب دیکھ لو، ایک ایک کر کے گن لو یہ سب جتنی بھی ہیں، اور غور کر دیکھ لو کہ یہ مسلمانوں پر اس وقت ہیں یا نہیں ہے۔ خوف ہندوستان میں کتنا ہے مسلمانوں کے دلوں میں، تو سب جانتے ہو، بارشیں کتنی ہو رہی ہیں یہ بھی جانتے ہو، مال مسلمانوں کو کیسے تباہ و برباد کی جا رہے ہیں یہ بھی جانتے ہو، مسلمانوں کی کتنی قتل و غارت گری کی جا رہی ہے یہ بھی جانتے ہو، اور ثمرات کی تفسیر بعض لوگوں نے کی کہ ہاں بچے مراد ہیں، کتنے بچے مسلمانوں کے مار دیے گئے فلسطین میں، دوسری جگہ، یہ بھی آپ جانتے ہو۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کی آزمائشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ڈالی ہیں، ہے نا، اور یہ اسی لیے ڈالی ہیں کہ تم صبر کرنے والے ہوئے نہیں۔ انسان بابیلا مچاتا ہے نا، اور کچھ اتنے کم نصیب اور کم قسمت ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے مسلمان ہونے پر افسوس ہونے لگتا ہے نا، مسلمان ہونے پر انہیں شرم آنے لگتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایسا کیے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان ہو کے اس نے کوئی جرم کر لیا ہے، افسوس کیوں کر رہا ہے۔ ارے تم مسلمان ہو، فخر کی بات ہے کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تم اللہ کی نظریں، اللہ کے ایسے بندے ہو جس کا وہ امتحان لے رہا ہے، امتحان ہر ایک کا نہیں لیا جاتا ہے نا، تم اللہ کے محبوب بندے ہو کہ تمہیں وہ آزمائش میں بھی ڈال رہا ہے نا، تو بس تمہیں وہاں ثابت قدم رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا تم کو حاصل ہو، ہے نا، اور یہ تو سب بتا دیے گا نا، قرآن مقدس میں منصوص ہے، یہ نص صریح ہے اس پر کہ تمہیں ایسے آزمایا جائے گا، تو جب دیکھو کہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو سمجھ لو کہ ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے، اور پھر آزمائش پر کامیابی کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا اسی آیت کے آگے کہ اگر تم اس میں کامیاب ہو جاتے ہو، صبر کر لے تو تمہارا انجام یہ، اور صبر نہیں کرتے ہو، جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر اڑ گئے، جدھر کی ندی بہ رہی ہے اسی کے ساتھ چلے گئے، جدھر بھیڑ زیادہ دیکھی اسی میں گھس گئے، تو بھئی تمہارا انجام تو اچھا نہیں ہے، تم تو آزمائش میں پورے نہیں اترے۔ فرمائے وبشر الصابرین علی البلاء بالجنہ، اور خوشخبری دے دو مصیبت پر صبر کرنے والوں کو، بالجنتی جنت کی، ہم الذین، اب صبر والے ہوتے کون ہیں، صبر والوں کی دو تین صفتیں بھی سن لو وہ کیا ہوتی ہیں ان کی، پھر اللہ ان پر کیا انعام کرتا ہے وہ بھی سنو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت بلا پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے، یعنی ملکن و عبیدن، بے شک ہم اللہ کی ملک ہیں، اس کے بندے ہیں، یفعل بنا ما یشاء، وہ ہمارے ساتھ جو چاہیں کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، فی الآخرتی، آخرت میں، فَيُجَازِينَا، تو وہ ہمیں جزا دے گا۔ فی الحدیث، حدیث پاک میں ہے، من استرجع عند المصیبت اجرہ اللہ فیہا واخلف علیہ خیرہ، کہ جس نے مصیبت کے وقت استرجاع پڑھا، استرجاع یہی ان للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع کہلاتا ہے، یہ پڑھا تو اللہ اس کو دنیا میں اس کا اجر و ثواب دے گا، واخلف علیہ آخر، اور خیرہ، اور اس پر اس کے بدلے میں بھلائی اس کے پیچھے کر دے گا، یعنی اس کلمے کے پیچھے بھلائی کر دے گا، یعنی آخرت میں بھلائی دے گا اس۔ وفیہ، اور حدیث میں، ان مصباح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طفیا فاسترجع فقالت عائشة انما هذا مصباح فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصیبہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا، چراغ جل رہا ہوگا، گل ہو گیا وہ،
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استرجا پڑھا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عرض کیا، انما ھذا مصباح، یا رسول اللہ یہ تو خالی چراغ ہے، کوئی مرا تھوڑی نہیں، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ کئی بار اس لوگوں کا خیال ہی ہوتا ہے نا کہ یہ تو تب پڑھا جاتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے، تو اس وقت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی وسعت کا علم نہیں ہوگا کہ یہ کلمہ کتنا وسیع ہے اور یہاں اس کا دائرہ کہاں تک پہنچتا ہے، تو انہوں نے کہا انما ھذا مصباح، اللہ کے رسول یہ تو خالی چراغ ہے ایک بس۔ فقال کل ما سال مومن فهو مصیبہ، حضور نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مومن کے لیے بری ہو وہ مصیبت ہے۔ تو چراغ بجھنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے نا، اندھیرے میں آ جاتا ہے، چیزیں ملتی نہیں ہیں، تو وہ بھی مصیبت ہے۔ تو حضور نے استرجاع پڑھا، تو ہر ایک مصیبت کے وقت استرجاع پڑھ سکتے ہیں۔ رواہ ابو داود فی مراسلی، اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے اپنے مراسل میں ذکر کیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات مغفرۃ من ربہم، یہی ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، یعنی اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی درودیں ہیں۔ صلوات کا معنی درود آتا ہے ویسے، لیکن انہوں نے اس کی تفسیر مغفرت سے کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے مغفرت ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، یعنی نعمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، الی الصواب، درستگی کی طرف۔